بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم ستة لعنتهم ولعنهم الله وكل نبي يجاب وذكر منها والمستحل من عترة ما حرم الله او كما قال علیہ الصلاة والسلام۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ 6 لوگ ایسے ہیں جن پر میں نے لعنت کی، اللہ کی بھی لعنت ہے، اور ہر مقبول دعا والے نبی کی بھی لعنت ہے۔ جن میں سے ایک شخص وہ ہے جو میری نسل اور ذریت میں سے جس چیز کو اللہ نے حرام کیا وہ حلال جانے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے اور لوگ ایمان لائے اور آپ کے سچے جانثار اور وفادار بنے، ایسے ہی آپ کے خاندان میں سے اور آپ کے جو خونی رشتہ دار ہیں وہ بھی آپ کے دست و بازو بنے۔ پہلے لوگوں کو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہا جاتا ہے، اور دوسروں کو حضرات اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ان دونوں کا بنیادی شرف اسی وجہ سے ہے کہ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور آپ کے پیغام پر لبیک کہنے والے ہیں۔ لیکن حضرات اہل بیت کو دوہرا شرف حاصل ہے کہ ان کو ایک تو ایمان کی نسبت بھی حاصل ہے اور دوسری ان کو خاندان کی بھی نسبت حاصل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حقوق امت کو بتائے ہیں کہ ان لوگوں کو بعد میں کچھ نہ کہنا، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا بھلا مت کہنا، کیونکہ جو بندہ ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کرتا ہے، اور جو ان سے بغض رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، اسے اصل میں مجھ سے بغض ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنے حضرات اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حقوق بھی اور ان کی محبت کا تذکرہ بھی فرمایا۔ حضرات اہل بیت میں سب سے پہلے آپ کی ازواج مطہرات داخل ہیں، کیونکہ گھر والے، بیت کا مطلب ہے گھر، اہل بیت گھر والے، تو اس میں آپ گھر والا سب سے پہلے انسان کی بیوی ہوا کرتی ہے، پھر اس کے بعد آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی اولاد، اور پھر اولاد در اولاد یہ آگے پھر طبعاً اس کے اندر داخل ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو اس کا احترام اور عزت کرنا یہ بھی ایمان کی علامت ہے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ میں 2 چیزیں تمہارے اندر چھوڑے چلا جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور اس کے ساتھ پھر اس کی جو تشریح ہے احادیث کی صورت میں، سنت کی صورت میں، اور دوسرے اپنے حضرات اہل بیت یعنی خاندان کہ جن کے پاس دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ جیسے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھر والی تھی، تو ان سے بہت بڑا دین کا حصہ منقول ہے، احادیث کا حصہ ان سے منقول ہے، اور اسی طریقے سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہہ اور حضرات حسنین کریمین ان سے بھی دین کے عملی احکامات کی تفسیر اور تشریح جو ہے وہ بھی منقول ہے، جیسے دیگر صحابہ سے منقول ہے۔ تو ان حضرات کے ساتھ محبت رکھنا یہ گویا کہ ایمان کا تقاضا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں فریضہ رسالت کی ادائیگی پر کسی قسم کے معاوضے کا طالب نہیں ہوں تم سے، کیونکہ کوئی نبی بھی
جو دین کا کام ہے وہ کسی دنیا کے منصب کے لیے، کسی دنیا کے معاوضے کے لیے نہیں کیا کرتا، وہ اس کی ایک ذمہ داری ہوتی ہے جس کو وہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں تم سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کرتا، ہاں تم اپنے طور پر اس بات کو سمجھو کہ جو رشتہ داری کا حق ہے اس کو تم ادا کرو۔ قریش والوں کو یہ بات کہی گئی، پھر اس کے ضمن میں امت سے بھی یہ گویا کہ ایک خطاب ہے کہ حضرات اہل بیت اور میری جو نسل ہے اس کا احترام رکھنا، عزت رکھنا۔ اس میں سے جو ایمان والا ہے، تقوی والا ہے، وہ تو بہت ہی بلند مقام اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا ہے۔ تو ان حضرات کو دوہرا شرف حاصل ہے، ایک اسلام کا شرف حاصل ہے اور دوسرا پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے اور آپ کی نسل میں سے ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ تو جو شخص اس عزت اور احترام کا خیال نہ رکھے اور اسے حلال جانے تو وہ ظاہر ہے کہ اللہ کی نظر میں بہت مبغوض آدمی ہے، قابل نفرت آدمی ہے، کہ اس کو ایک تو ایمان کی قدر نہیں ہے، دوسرے پھر ایمان سے جو آگے بڑھ کر ایک نسبت ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی نسبت ہے۔ تو ان دونوں نسبتوں کو جو آدمی خیال نہیں رکھ رہا، اس سے بڑا جو ہے رحمت الہی سے محروم کون شخص ہوگا؟ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، آمین آمین۔